آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، بہار کا موسم قریب قریب ہے۔ اور اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے نا تو نیکیوں کی فصل بہار تک پہنچنے کے لیے بیج ڈالا جاتا ہے، کھیتی بوئی جاتی ہے، اور شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان تو فصل بہارا کی کاشت کا موسم ہے، یعنی فصل اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ رمضان جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی اہمیت کس اعتبار سے ہے؟ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدس قرار دیا ہے، جن کو حرام مہینے کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان میں شامل نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ رسول اللہ کے عہد سے نہیں ہے، ہمیشہ سے بہت ہی خاص اہمیت والا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے کی ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے فیصلے اگلے سال کے لیے سپرد کر دیتے ہیں اپنے کارندوں، اپنے فرشتوں کے، تاکہ وہ اس ایک سال کے دوران ان کو نافذ کر سکیں۔ تو ازل سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ رمضان کی وہ رات ہمیشہ سے پورے سال میں بہت اہمیت رکھنے والی رات ہے۔ رب العزت نے اس رات کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی وہ رات جو بہت ہی قیمتی رات ہے، جو ازل سے قیمتی تھی، وہ جو تقدیری فیصلوں والی رات تھی، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں بھی انہی طاق راتوں کا حصہ ہے۔ یعنی وہ جو تقدیری فیصلوں کی رات ہے، وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے۔ دیکھیے شمسی مہینہ جو ہے وہ تو ایسا ہے جس میں ہر چیز فکسڈ ہوتی ہے۔ گرمی کا موسم آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کون سے مہینے، خاص طور پر گرمی کا موسم مئی، جون، جولائی، اگست، یہ گرمی کا مہینہ ہے نا۔ سردی کے مہینے دسمبر، جنوری، فروری، یہ سب سردی کے مہینے ہیں۔ بہرحال خزاں کے مہینوں کا بھی ہمیں پتہ ہے، فکسڈ ہے ہر چیز۔ دنیا کی دوسری قومیں جو ہیں وہ شمسی سال کے مطابق اپنے تہوار مناتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں جتنے احکامات دیے وہ افق کی نشانیوں کے حوالے سے، جیسے یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے وہ چاند کے حوالے سے، قمری مہینہ ہے، تو شمسی سال جو ہے وہ بدلتا نہیں اور قمری مہینے بدل جاتے ہیں، کیونکہ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، سال میں 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے ہر سال ایک ہی رات میں لیلۃ القدر نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیری فیصلوں کی رات کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ پاک نے جو اپنی کتاب میں بیان کیا تو تقدیری فیصلوں سے پہلے نزول قرآن کو رکھ دیا۔
کیونکہ نزول قرآن زیادہ بڑا عمل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، حتیٰ کہ لیلۃ القدر کی بات کو بھی پیچھے کر دیا. بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اس میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے. سورۃ دخان میں بھی ہمیں یہی موضوع ملتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا. اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس میں سارے حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. کائنات اور انسان کی ذات، اللہ پاک نے اس صورت میں دونوں کا پروگرام ایک کر دیا کہ کائنات کے لیے بھی تقدیری فیصلوں کے لیے اس رات کا انتخاب کیا گیا، اور انسان کی زندگی کا پروگرام یعنی قرآن مجید جو ہمارا انسٹرکشن مینول ہے، جو ہماری زندگی کے لیے رہنما ہے، اس کے لیے بھی اسی رات کا انتخاب کیا گیا. تو یہ مہینہ ایسا ہے جو برکت والا ہے. اس کی ایک رات کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم وہ وقت جو برکت والا ہے، کائنات میں سب سے زیادہ برکت والی رات اسی مہینے کی ہے. مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا مہینہ یہی، یعنی عظیم مہینے، مقدس مہینے تو 4 ہیں، لیکن برکتوں والا مہینہ رمضان ہے. ہم جب رمضان کہتے تو رمضان المبارک، رمضان مبارک، برکت والا مہینہ. اس کی برکتیں نزول قرآن سے جڑی ہوئی ہیں. اس مہینے کی آمد سے پہلے لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ہم اس مہینے کو کیسے سیلیبریٹ کریں. تو لوگ مہینے کی آمد سے پہلے جو کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں جب بھی رمضان کی بات آتی ہے، روزوں کا مہینہ، آپ نہیں کہتے کہ روزوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اللہ پاک نے اسے قرآن کا مہینہ قرار دیا، ہم اسے روزوں کا مہینہ کہتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نزول قرآن کی خوشی میں روزے فرض کیے گئے. پہلے تو رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، پہلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. تو ہر سیلیبریشن کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے نا. تو ہمارے یہاں تو جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور اللہ پاک نے یہ طریقہ کار رکھا ہے. خوشی کا یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر سب لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان صرف مادی وجود نہیں رکھتا، کھا پی کے ہمارے جسم کو قوت ملتی ہے، اور جب ہماری آنتیں سیر ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے طبیعت بھی کافی بحال ہو جاتی ہے. لیکن قرآن کے لیے بھرا ہوا پیٹ نہیں چاہیے. کیا آپ محسوس نہیں کرتے رمضان میں جب افطار میں تھوڑی اونچ نیچ ہوتی ہے تو قرآن سننا مشکل ہو جاتا ہے، ریسٹ کرنے کو جی جاتا ہے. بھرے ہوئے پیٹ کے معاملات فرق ہیں. اللہ رب العزت نے اس مہینے کے لیے روزے فرض کیے کیونکہ ہمارے مادی وجود کے ساتھ ہمارا عقلی،
فکری اور روحانی وجود بھی ہے. تو مادی وجود کے لیے جیسے کھانا چاہیے نا، ایسے ہی عقلی، فکری اور روحانی وجود کے لیے بھی تو غذا چاہیے نا. تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس وقت ہماری لائف بالکل بیلنس میں چلتی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہمیں دن میں تو کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے، لیکن سورج غروب ہوتے ہی کھانے پینے کا آغاز ہو جاتا ہے. اور صبح صادق سے پہلے اللہ پاک نے اجازت دی ہے، جب تک روزہ بند ہونے کا وقت نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کھا پی سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ روزہ دن کا ہے، رات کا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ٹریننگ منتھ ہے جس کے دن کی کیفیت فرق ہے، راتوں کی کیفیت فرق ہے. نزول قرآن کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایسی ہی کیفیت چاہیے. اور اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی عجیب معاملہ ہے روزے کا بھی، کیونکہ روزے میں ہمیں وہ چیز نصیب ہوتی ہے جو روزے کے بغیر ہمیں نصیب نہیں ہوتی. جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو روزے کا معاملہ کتنا عجیب ہے نا، کہ ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے، کوئی ایسا سسٹم ہے، کسی اور کی خاطر ہم ایسے بھوکا پیاسا رہیں. موسم شدید ہے، ڈائٹ کرنے والے لوگ بھی جب ڈائٹ کرتے ہیں نا، بھوکا پیاسا رہتے ہیں، تو اس کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مخصوص ٹائمنگز کے ساتھ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی پانی پینے سے بھی رک جائے. اتنے شدید موسم میں پانی پینے سے بھی رک جانا آسان نہیں ہوتا. اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جس کے لیے ایسے بھوکا پیاسا رہا جا سکے. مجھے تو روزے کی یہ بات اتنی پیاری لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو کیا نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نماز میرے لیے ہے؟ نماز کے بارے میں تو فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. نماز کے بارے میں بھی فرمایا آپ خود کہو کہ میری نماز اللہ کے لیے. قربانی کے بارے میں فرمایا خود کہو قربانی اللہ کے لیے، خالص کرو اپنے آپ. روزے کے لیے نہیں کہا آپ خالص کرو. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. الحمدللہ رب العالمین. تو روزے کی مشقت ایسی ہے، روزے کی تکلیف ایسی ہے جو تکلیف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا انسان کسی اور کی خاطر برداشت نہیں کر سکتا. الحمدللہ. تو اس روزے میں بھوک پیاس کی شدت ہو، تنہائی بھی ہو اور ساری نعمتیں موجود ہوں، کیا آپ ایسے میں سب کی عدم موجودگی میں ایک گھونٹ پانی پی سکتے ہیں؟ ایک لقمہ کھانے کی کسی چیز کا بڑے چھوٹے سب سمجھتے ہیں کہ نہیں روزہ نہیں توڑنا. تو سچی بات ہے نا اللہ تعالیٰ کی الصوم لی، روزہ میرے لیے. ریلی کوئی عبادت ایسی نہیں ہوتی. کم از کم کھانے پینے کی حد تک سب مخلص رہتے ہیں کہ روزہ توڑتے نہیں ہیں. لیکن رسول اللہ کی حکمت، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے روزے کی حقیقت کو سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا
اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسی عجیب ٹریننگ ہے جس میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پک کیا ہے جو ہر کسی کی ضرورت ہے، جو کام ہر ایک نے لازماً کرنا ہے. ہم میں سے ہر ایک کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے. تو اس ضرورت کے حوالے سے ہماری ٹریننگ کی ہے، پابندی لگا کے کہ دیکھو میں اگر تمہیں کھانے پینے سے روک دوں تو تم رک جاتے ہو، تم میرا حکم مان سکتے ہو، تم میری بات مانتے ہو. کیونکہ عام زندگی میں ہر ایک کو ایسا لگتا ہے وہ مان بھی رہا ہو کہ ہم شاید اللہ تعالیٰ کی پوری طرح سے نہیں مان پاتے.